اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ الزلزال بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا کا معنی ہوتا ہے جب، زلزلت ہلا دی جائے گی ارض زمین، اذا زلزلت الارض زلزالہا ہلا دیا جانا اس کا۔ زلزلت جو ہے نا یہ زلزلہ ہی سے ہے گا، زلزلہ کہتے ہیں بھونچال کو، کسی چیز کا عربی میں آتا ہے زلزلت الاقدام، انسان کے قدم پھسل جانا۔ تو یہاں پہ زلزلت جو ہے یہ بار بار زلزلے آئیں گے، یعنی کہ قیامت کے دن زمین کو بار بار زلزلے آ رہے ہوں گے، بار بار ہلائی جا رہی ہوگی زمین۔ اور زلزالہا ہلا دیا جانا اس کا، یعنی کہ جتنا کہ اس کو ہلانا چاہیے اس حد تک ہلا دی جائے گی کہ اس کے اوپر، زمین کے اوپر ایک ہنگامہ برپا ہوگا۔ وَأَخْرَجَتِ اور نکالے گی، خرجت کا لفظ جو ہے نا خرج سے، خارج کرنا ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ کسی چیز کو خارج کرنا، نکالنا۔ خرجہ کا معنی ہوتا ہے گا نکلنا۔ عربی میں آپ اگر سعودی عرب وغیرہ جائیں تو وہ ایگزٹ کی جگہ پہ لکھا ہوتا ہے گا یہ۔ تو اخرجت اور نکالے گی ارض زمین، اثقالہا اپنے بوجھ۔ اس دن زمین کیا کرے گی؟ اثقالہا، ثقیل لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ثقیل کہتے ہیں کسی بھاری چیز کو۔ زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کے باہر، اب سوچیں نا زمین پہ اس قدر زلزلے آ رہے ہوں گے، اس قدر زلزلے آ رہے ہوں گے، اور زمین کے اندر کیا کچھ ہے، زمین اپنے اندر کیا کچھ سموئی ہوئی ہے گی۔ لیکن اتنے بڑے بڑے پہاڑ جو ہمیں اوپر زمین کے نظر آ رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ ڈبل جو ہے وہ زمین کے اندر موجود ہیں۔ پھر ساری معدنیات اور سارے دھاتیں وغیرہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اور پھر جب سے دنیا بنی ہے کہ جب سے لے کے اب تک کے تمام انسانوں کو اسی زمین میں دفن کیا گیا ہے، تو وہ سب اس دن کیا ہوگا، زمین جو ہے گی وہ زلزلے آ رہے ہوں گے اور وہ سب کچھ باہر نکل رہا ہوگا۔ زمین کے بارے میں آتا ہے نا، الم نجعل الارض کفاتا احیا و امواتا، کیا ہم نے زمین کو کفایت کرنے والا نہیں بنایا؟ احیا و امواتا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، یعنی زندہ بھی اس پہ رہ رہے ہیں گے، اس سے چیزیں نکال کے استعمال کر رہے ہیں، اور مردے بھی اس کے اندر سمائے جا رہے ہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دن، قیامت کا دن ایسا دن ہوگا، ایسا زلزلہ آئے گا زمین پر کہ زمین اپنا سب کچھ باہر نکال دے گی۔ سورۃ الحج کی آیت میں بھی آتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو کہ بے شک قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی شے ہے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ آج سب سوچیں نا، تھوڑی دیر کے لیے کہیں زمین پہ زلزلہ آتا ہے، ہلا دیا جاتا ہے تو حالت بری آتی ہے، اور وہ بھی ایک وقت میں کہیں زلزلہ آتا ہے تو ایسے نہیں کہ پوری زمین پوری دنیا ہل رہی ہوتی ہے، بلکہ کسی ایک ایریا میں، کسی ایک کنٹری میں، کسی ایک مخصوص جگہ پہ زلزلہ آتا ہے گا وہ۔ لیکن وہ اس دن قیامت کا زلزلہ جو ہوگا وہ تو پوری دنیا کو لپیٹے میں لیا ہوگا، اور اس کو اس طرح جھنجھوڑ کے اس کو ہلا کر ہر چیز میں سے نکالی جا رہی ہوگی۔ کسی ایک اس چیز کو سمجھ لیں آپ، جیسے کہ کسی بال کے اندر کوئی چیز پھنس گئی ہو اور آپ اس کو زور سے ہلا کے اس میں سے دھکے مار کے یوں کہ کوشش کر کے نکال رہے ہوں، تو کیا حال ہوتا ہے گا؟ تو وہ ایسی حال ہوگا اس دن۔ وقال الانسان ما لہا، اور کہے گا، قولا کا معنی ہوتا ہے قول، بات کو کہتے ہیں کہ کہے گا، وقولا اور کہے گا الانسان، انسان، ما کیا ہے، لہا اس کو، یہ ہا جو ہے نا یہ مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے گا، اور یہاں اس وقت زمین کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یعنی اس کو زمین کو کیا ہو گیا ہے گا۔ لہا اس کے لیے استعمال کریں گے نا عورت کے لیے، یعنی اس زمین کو ایسا کیا ہو گیا، اسے کیا ہو گیا، یہ ایسا کیوں کر رہی ہے، یعنی انسان پریشان ہو جائے گا کہ آخر اس زمین کو ہوا کیا ہے گا۔ یہ تو زمین کو انسان نے ہمیشہ ہموار دیکھا ہے گا، ہمیشہ اس کے اندر، حالانکہ زمین کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے گا ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے بنایا کہ ہم اس پہ بیٹھ کے ہر کام کر رہے ہوتے ہیں آسانی سے بآسانی۔ تو اس دن انسان دیکھ کے پریشان ہو جائے گا کہ ایک تو پہلے زمین ہلائی جائے زور سے، اور پھر ایک دم انسان دیکھے نکلے اٹھے، اور اس کے بعد آس پاس ایک بھونچال قسم کا آیا ہوا ہے، جیسے آپ سوچیں نا کہ آپ سو رہے ہیں اور سوتے سے آپ کے بستر کو کسی نے زور سے ہلا دیا، اور ایک دم آپ کی آنکھ کھولے تو آپ انسان پریشان ہو جاتے کیا ہو گیا، بس وہی والی کیفیت ہوگی اس دن۔ یومئذ، اس دن، یوم دن کے لیے استعمال ہوتا ہے گا، ہم یوم آزادی کہتے ہیں، اور یومئذ جب آتا ہے تو اس دن خاص دن کی طرف اشارہ ہے، اور قرآن مجید میں یومئذ جو ہے قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، تو اسی طرح کئی مقام پہ یومئذ کا لفظ جو آئے گا وہ قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہوگا۔ تو حدیث، وہ بیان کرے گی، کون بیان کرے گی؟ یعنی زمین۔ حدثہ جو ہے نا وہ بات کو کہتے ہیں، ہم آسان الفاظ میں حدیث کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو حدیث کہتے ہیں۔
تو حدثو وہ بیان کرے گی، یعنی زمین بیان کرے گی اخبارہا خبریں اپنی، یعنی اس دن زمین جو ہے وہ اپنی تمام خبریں جو ہے وہ بیان کر دے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ زمین ہر بندے اور ہر بندی کی گواہی دے گی کہ اس نے زمین پر بیٹھ کے کیا کیا، کیا کرتا رہتا ہے۔ ہم دنیا میں کہتے ہیں نا بمحاورہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، حالانکہ وہ کس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی سن نہ لے، تو کوئی سنے نہ سنے زمین تو ریکارڈ کر رہی ہے سب کچھ، اور وہ بتائے گی، جواب دے گی کہ قیامت کے دن کہ یار میرے اوپر بیٹھ کے کیا ہو رہا تھا، کیا کیا جا رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ بیت المال کا جب آپ تقسیم کر دیتے تھے مال کو اور خالی کر دیتے تو پھر وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھتے اور پھر زمین سے کہتے کہ تجھ کو گواہی دینی ہوگی کہ میں نے حق کے ساتھ بھرا تھا اس زمین کو اور حق کے ساتھ اس کو خالی کر دیا۔ یہ انداز تھا، مطلب یہ ان کی سوچ کا محور دیکھیں آپ، ہماری دماغ میں اور چیزوں میں کیا چیزیں آتی ہیں گی، ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں ہر وقت ہر لمحہ، اور ان کے انداز دیکھیں کہ وہ اپنی ہر چیز کو، ہر عمل کو کس سے ریلیٹ کرتے تھے، آخرت سے ریلیٹ کرتے تھے، اور اپنی زمین کو اس وقت گواہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ ہم سوچیں ہم بعض وقت اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں اسی زمین پہ اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس دن تو خیر زمین تمام خبریں نشر کرے گی۔ اخبار جو ہے نا، اخبار ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اپنی تمام خبریں دنیا میں دیکھیں نا آپ، کوئی بھی چینل لگائیں تو کیا ہوتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں گی، چھوٹی موٹی خبریں تھوڑی آتی ہیں، لیکن زمین جو ہے وہ ایک ایک بندے کی خبر دے گی، ایک ایک بندے کی، ایک ایک بندی کی، کہ وہ اس پہ بیٹھ کے کیا کرتا رہا۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، بِأَنَّ لفظ جو ہے نا، یہ انا کا معنی میں نے بتایا تھا کہ بے شک، اور با جو ہے، با کا ایک معنی ہوتا ہے باوجہ، یعنی باوجہ کے معنی میں با استعمال ہوتا ہے۔ ویسے تو با جو ہے وہ 7 کے معنوں میں ہی استعمال ہوتا ہے، آپ بھی، بہم، بکا، بکم کی جو گردان کریں گے اس میں معنی 7 ہی رہیں گے، کہ اس کے ساتھ، ان سب کے ساتھ، تمہارے ساتھ، لیکن بعض جگہ پہ با کے معنی تھوڑے مختلف بھی آتے ہیں گے جب ہم ٹرانسلیشن کرتے ترجمہ کرتے ہیں، تو اس کا ایک معنی باوجہ بھی ہوتا ہے گا۔ تو باوجہ کے بے شک، ربا کا آپ کے رب نے، تو یہاں پہ اس باوجہ کے بے شک کو ایک ساتھ ملا کے کرا جائے گا، تو کیونکہ آپ کے رب نے، اوہا وحی کی اس کو، باوجہ اس کے کہ بے شک آپ کے رب نے وحی کی اس کو، لہا اسے، یعنی زمین کو۔ تو اس کو سینٹینس کو نارملی ہم جب اس میں بنائیں گے تو باوجہ بے شک کو ملا کے کہہ دیں گے کیونکہ رب کا آپ کے رب نے، اوہا وحی کی، لہا اسے، یعنی اس کو رب نے حکم دیا تو وہ بول پڑی، اس نے کیا نام ہے گواہیاں دینا شروع کر دی، اس نے اپنا سامان نکالنا شروع کر دیا اپنے اندر جو کچھ، کیونکہ تمام مخلوقات جو ہے اپنے خالق کی فرما بردار ہیں۔ اے انسان تو اپنے بارے میں دیکھ، تجھے رب نے کتنی نعمتوں سے نوازا اور تو کیا کر رہا ہے۔ اس زمین کو جب حکم ہوا، ایون کہ جب قیامت کے دن ہماری کھالوں کو حکم ہوگا، قرآن مجید میں آتا ہے گا، تو ہماری کھالیں بھی ہمارے خلاف گواہی دینے لگیں گی۔ کچھ بندے ہوں گے جو کسی کی گواہی پہ راضی نہیں ہوں گے، کسی کی گواہی ماننے کو تیار نہیں ہوں گے، تو ان کی زبانوں کو چپ کرایا جائے گا اور ان کی کھالوں سے کہا جائے گا کہ تم بتاؤ کہ اس نے کیا یہ سب کام اعمال کیے تھے، تو وہ کھالیں بھی کہیں گی کہ ہم بھی ہمارے خالق کی فرما بردار ہیں، ہم بھی گواہی دیں گے، ہمارے خالق نے جب ہمیں زبان دی۔ تو یومئذ، اس دن، یصدر الناس، لوٹیں گے انسان۔ یصدر جو ہے نا عربی میں صادر کہتے ہیں گے پانی پی کے لوٹنے والے کو، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے گا وارث، وارث ہونا کہتے ہیں کسی کا آنا، کوئی نیا جو آتا ہے نا اس کو کہتے ہیں وارث، ہم تو وارث کی سم سے اچھی طرح سے یاد رہے گا، وارث ہونا کہتے ہیں گے کسی کے نئے کو آنے کو، لیکن ایک جو شخص پرانا واپس پلٹ کے آ رہا ہے، پہلے آ چکا ہے، اس کو کہتے ہیں صادر۔ تو پانی پی کے، آپ سمجھیں دنیا میں ہم جو ہے نا بس پانی پی کر واپس جا رہے ہیں، یہ دنیا کے جتنے فائدے اور جتنی اس کی بھاگ دوڑ صحیح کوشش کر رہے ہیں اگر دنیا میں رہنے کی، تو بس اتنا ہی ہے جتنا پانی پیتے کہ ایک بندہ جو ہوتا ہے نا پانی پینے جاتا ہے پنگھٹ پہ اور وہاں سے پانی بھرتا ہے، پیتا ہے اور پھر واپس اپنے گھر آ جاتا ہے۔ تو اصل گھر کہاں ہے؟ اصل گھر ہمارا یہاں نہیں ہے، اصل گھر ہمارا اللہ کے پاس ہے، ہم تو یہاں دنیا میں پانی پینے کے لیے سمجھیں بھیجے گئیں گے۔ اس دن لوگ لوٹیں گے اشتاتا، الگ الگ ہو کر، یعنی مختلف گروہوں میں بٹ کر، یا پھر آپ سمجھیں سب الگ الگ، ایک تو فردن بھی ہوں گے، قرآن مجید میں آتا ہے گا کہ ہر بندے نے فردن گزرنا ہے گا جہنم پر سے، اور ایک ہے کہ جب بندے اپنی کوششوں کے حوالے سے، اپنی محبتوں کے حوالے سے کسی قسم کے گروپس میں ہوں گے۔ تو علماء کرام کی رائے اس میں 2 آتی ہے کہ ایک تو یہ کہ یصدر الناس کہاں سے لوٹیں گے انسان، ایک تو انسان یہ کہ ایک دم جب زمین ہلائی جائے گی تو قبروں سے اٹھیں گے تو حساب کی طرف نکل رہے ہوں گے،
حساب کی طرف لوٹ رہے ہوں گے. اور دوسرا چیز یہ ہے کہ یا تو حساب کتاب ہو چکے گا تو پھر جنت یا جہنم کی طرف لوٹ رہے ہوں گے. یہ دونوں چیزیں آتی ہیں. تو انسان لوٹ رہا ہوگا کس لیے؟ لیروا اعمالہم، تاکہ وہ دکھائے جائیں اعمال اپنے اعمال دکھائے جائیں. تو اگر پہلی والی بات لی جائے کہ قبروں سے اٹھ کے حساب کی طرف جا رہے ہوں گے تو اپنے اعمال دیکھیں گے، اور اگر دوسری والی بات لی جائے کہ حساب کتاب ہو چکے گا تو اب کیا ہوگا؟ اعمال کیا دیکھیں؟ اب جزائے اعمال دیکھ رہے ہوں گے، یعنی جنت یا جہنم. تو انسان کو دکھا دیا جائے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آیا ہے. تو لیرو تاکہ وہ دکھائے جائیں. یہ لام جو ہے نا یہاں پہ لام تعطیل ہے گا. فمن، تو جو کوئی یہ عمل کرے گا، مثقال وزن برابر ذرۃ ذرے کے. من جو لفظ ہے مطلب جو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. مثقال کا لفظ جو ہے نا وہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں اسکیل، جو پیمانہ اعلیٰ ہو جس ناپنے کا. جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا چھٹاک ہے، تولا ہے، گرام ہے، چھوٹی چیزوں کو ناپنے کے آلے کے لیے بھی. کیونکہ ذرۃ جو ہے، ذرہ کہتے ہیں چونٹی کے انڈے سے جو چونٹی کا بچہ نکلتا ہے اس کو ذرہ کہتے ہیں گے، یعنی بہت چھوٹا سا. تو جو کوئی تھوڑا سا چھوٹا سا بھی عمل کرے گا، خیرن بھلائی کا، یعنی کسی نے اگر بھلائی کا تھوڑا سا بھی عمل کیا ہے تو وہ یرہو، وہ اس کو دیکھ لے گا اس کو. یعنی قیامت کے دن اس کو وہ حاضر دیکھے گا، وہاں پائے گا. ایسا نہیں کہ وہ چھوٹا سا عمل جو ہے گا وہ مس ہو گیا، نہیں لکھا گیا. ومن، اور جو کوئی یہ عمل کرے گا مثقال وزن برابر ذرۃ ذرے کے، یعنی ذرے کے وزن برابر بھی اتنا تھوڑا سا بھی شرن برائی کرے گا تو یرہو، وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. بعض ہم کیا کہتے ہیں یہ تو چھوٹی سی بات ہے، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. حالانکہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے چھوٹی سی چیز بھی دیکھ لی جائے گی. اور بعض ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں گے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا گا کہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا بھی نیکی ہے گی، اس کو بھی چھوٹا نہیں جانو. لیکن چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی ہم بس، اور بعض وقت تو بڑے بڑے اعمالوں کو بھی اتنا لوگ نمازیں نہیں پڑھ رہے ہوتے، ایسے مطلب جو مین بڑے بڑے اعمال ہیں ان کو بھی اتنا چھوٹا جان کے اس دنیا میں ہم چھوڑ دیتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں گے. تو یہ ہم سب کے لیے یہ دو آیتیں جو ہیں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا میزان کریٹ کرتی ہیں گی کہ چھوٹا سا عمل بھی جو ہوگا نا نیکی کا چھوٹا سا عمل بھی جو ہے نا وہ بھی انسان کو بعض وقت انسان کی مغفرت کے لیے بھی کافی ہو جائے گا، اور بعض وقت چھوٹی سی برائی بھی انسان کو جہنم کی طرف لے جا سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کہا تھا، اے عائشہ چھوٹی چھوٹی گناہوں سے بچتی رہو کہ انسان کو یہ بھی ڈبونے کے لیے کافی ہو جائیں گے.